ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ سرگودھا، راولپنڈی، اسلام آباد، کوہاٹ، مردان اور نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ خیبر، لنڈی کوتل اور گردونواہ میں طوفانی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بعض مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے روانے بھی متاثر ہوئی۔ کراچی میں آج موسم گرم اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ موسم کے احوال کے بارے میں مزید بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت مطلع ابر آلود ہے لیکن ہبس کی سی کیفیت ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چونکہ ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافہ ہے، اس لیے صبح کے وقت بھی ہبس ہے اور دن میں بھی ہبس کی سی کیفیت رہے گی۔ اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ہے۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو دن میں رہے گا وہ 50 سے 60% تک رہے گا۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فی الحال آج کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ اگست کے پہلے ہفتے میں کراچی کے اندر بارشوں کے امکانات ہیں۔ دیپال پور میں مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے۔ سبزی، پھل، گوشت اور چکن سرکاری نرخ نامے سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے رانا عرفان علی۔ جی بالکل، دیپال پور میں جو مہنگائی کا جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ تمام چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ اگر میں سبزی کی بات کروں تو سبزی کے جو ریٹ ہے وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں پھل کی بات کروں تو جو تمام سیب، آم اور انگور کی بات کروں تو ان کے ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ گوشت کی بات کروں تو گوشت مارکیٹ کے ریٹ پر 700 روپے کلو لکھا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ میں 1200 روپے کلو سیل رہا ہے۔ اگر میں مٹن کی بات کروں تو مٹن 1700 روپے ریٹ لسٹ آج جاری ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ تقریباً 2300-2400 روپے اس کو مارکیٹ میں سیل رہا ہے۔ دیپال حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دیپال پور میں پرائز کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں اس کو فعال کیا جائے، تاکہ جو منسوخی مہنگائی کر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور تمام چیزیں غریب آدمی کی پہنچ میں آ سکیں۔ جی لاڑکانہ کے کھوڑو سپورٹس کمپلیکس پر نجی ملکیت کے دعوے نے کھلاڑیوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ کھلاڑیوں نے حکومت سندھ سے معاملے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ لاڑکانہ کے کھوڑو اسپورٹس کمپلیکس اور اس میں قومی کھیل ہاکی کے لیے قائم واحد آسٹرو ٹرف گراؤنڈ کے آدھے حصے پر مقامی شہری کی جانب سے ذاتی ملکیت کا دعویٰ سامنے آنے کے بعد کھلاڑیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاڑکانہ میں پہلے اسپورٹس کے گراؤنڈ بہت کم ہیں، تو ایک ہی یہ اسپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پہ ہاکی ہوتی ہے، مختلف گیمز ہوتی ہیں، باسکٹ بال ہوتی ہے، والی بال ہوتی ہے۔ مہربانی ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، منسٹر سے اپیل کرتے ہیں، اسپورٹ منسٹر ان سے اپیل کرتے ہیں اس گراؤنڈ کا مسئلہ حل کر دیں۔ 7 ایکڑ سے زائد اراضی پر قائم اس اسپورٹس کمپلیکس کو 1985 میں قائم کیا گیا، جہاں 15 سال قبل آسٹرو ٹرف گراؤنڈ بنایا گیا۔ ہاکی ایسوسی ایشن کے رہنما اس پر ذاتی ملکیت کے دعوے کو قبضہ قرار دے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدم شماری کے ساتھ ساتھ یہ گراؤنڈز کو بڑھنا چاہیے، لیکن لاڑکانہ شاید واحد بدقسمت شہر ہے جس میں یہ جو ہے نا گراؤنڈز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ کھوڑو کمپلیکس میں ہماری ہاکی ہوتی ہے، بیڈمنٹن ہوتی ہے، ٹیبل ٹینس ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں اور ہاکی ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کمپلیکس اور گراؤنڈ کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ خبر آپ کو لے پنجاب میں میڈیکل کے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ PMDC نے پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں 475 نئی نشستوں کی منظوری دے دی ہے۔ حسن حفیظ ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کریں گے، بتائیے حسن۔ جی پنجاب میں میڈیکل کے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں 475 نئی نشستوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس طرح پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی مہنگی فیسوں سے بچنے کے لیے طلباء کو بڑا ریلیف ملے گا۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی اجارہ داری کم ہوگی اور سرکاری کالجز میں نشستیں بڑھنے سے طلباء کا نجی کالجز پر انحصار بھی کم ہوگا۔ سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلوں کی مجموعی تعداد تقریباً 4000 ہو جائے گی اور طلباء کے سرکاری شعبے میں میڈیکل تعلیم کے مزید
مواقع میسر آئیں گے. اس طرح اگر بات کی جائے 475 نئی نشستیں تقریباً 5 نجی میڈیکل کالجز کے برابر ہیں, اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مطابق میڈیکل طلبہ کو لاکھوں روپے جو وصول کرنے والے نجی میڈیکل کالجز ہیں ان سے بھی نجات ملے گی اور بڑا ریلیف ملے گا. زیادہ سرکاری نشستوں سے میرٹ پر طلبہ کو داخلوں کے بہترین مواقع میسر آئیں گے, اور اس طرح سے میڈیکل طلبہ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. جی شکریہ آپ کا. گورنر سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے اہم ملاقات کی ہے, جس میں پاک برطانیہ تعلقات, تجارت, سرمایہ کاری اور تعلیم پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کے ہمراہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برج بھی موجود تھے. ملاقات میں برطانوی فٹ بال کلبز اور پاکستانی ٹیموں کے درمیان میچز کے انعقاد پر بھی تبادلہ خیال ہوا. گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا تھا نوجوانوں کو برطانوی فٹ بال سے جوڑنا کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم ہے. برطانوی کلبز کے ساتھ کوچنگ اور یوتھ فٹ بال تبادلہ پروگرام کے وقت کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو عالمی معیار کی تربیت اور مواقع فراہم کرنا ترجیح ہے. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے پاکستانی بندرگاہوں, زراعت, معدنیات اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا گورنر ہاؤس میں محروم طبقات کو مصنوعی ذہانت کی تعلیم دینے کے اقدامات قابل تحسین ہیں. اس سے پہلے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلیسن بلیک برن نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی, جس میں سرمایہ کاری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نتائج اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیف منسٹر ہاؤس میں ہونے والی کانفرنس کے فیصلوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی سفارشات کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنے پر غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس کی ریپبلکنز پر برتری کا امکان ہے. CNN کے نئے سروے رپورٹ میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ریپبلکنز پر 8 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. ووٹرز کی بڑی تعداد کانگریس میں وسیع پیمانے پر تبدیلی کی خواہاں ہے. نئی سروے رپورٹ کے مطابق موجودہ کانگریس کے بیشتر اراکین مڈ ٹرم الیکشن میں ہار جائیں گے. پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ آصف ریاض قدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. امریکہ کے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے, اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کی ریپبلکنز پر برتری کا امکان ہے. CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو ریپبلکنز پر 8 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ CNN پول جو کنڈکٹڈ کیے ہیں SSRS نے, ان میں انہوں نے یہ بتایا کہ جنرک بیلٹ باکس پہ 8 پوائنٹ کی ان کو برتری حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس وقت الیکٹرالک مہم ہے اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں امریکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے, مہنگائی کی وجہ سے ان پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے, اور وہ اگر ڈیموکریٹک پاور میں ہوں گے تو مہنگائی پہ زیادہ قابو پا سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ پول یہ بتا رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹک کی جیت جو ہے 8% انہوں نے زیادہ بتائی ہے. تو آصف صاحب, صدر ٹرمپ تو پر امید ہیں, بڑے ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ریپبلکنز جیت جائیں گے. لیکن وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ووٹر رجسٹریشن میں جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کریں. انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بھی کی ہیں جس میں کوشش کر رہے ہیں وہ کہ گیس اور پٹرولنگ کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو. لیکن ان کی سب کی کوششوں کے باوجود بھی عوام جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں. اس وقت جو پولز یہ شو کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہے مڈ ٹرم الیکشن میں. ٹھیک ہے جی. ہاں, ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل کی امید برقرار. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 78.63 میٹر کی تھرو کی. بھارت کے نیرج چوپڑا 79.61 میٹر کی تھرو کر کے 5ویں نمبر پر رہے. پاکستان کے یاسر سلطان کوالیفائی کرنے میں ناکام. ارشد آج فائنل میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. 2022 میں ارشد نے برمنگھم کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا تمغہ جیتا تھا. دعاؤں سے میں نے الحمدللہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. فائنل جو ہے وہ 31 جولائی کو ہوگا پاکستانی ٹائم کے مطابق, کل رات کو 12:15 پہ. تو میرے لیے مزید دعا کریں تاکہ میں فائنل میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل.
कॉमन वेल्थ गेम्स में तारीख रकम करने वाली फातिमा जहरा आज कैनेडियन बॉक्सर से सेमीफाइनल खेलेंगी। सरगोधा में अहले खाना जीत के लिए पुरुमीद हैं। ढोल की थाप पर रिवायती श्रीलंकन रक्स का तड़का। T20 सीरीज के लिए दम्बोला पहुंचने पर कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का जबरदस्त वेलकम। टीम ने दम्बोला स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की। गर्ल्स इन ग्रीन आज मेजबान टीम के खिलाफ पहला T20 खेलेंगी। फातिमा सिन्हा की गैर मौजूदगी में मुनीबा अली कौमी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान नेवी फ्लीट क्लब ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। मेज़बान पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के खिलाड़ी एक्शन में होंगे, जिनमें मिस्र, अमरीका, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, जापान, हांगकांग और मलेशिया शामिल हैं। मेंस इवेंट की नामी रकम $41,000 है। इवेंट का फाइनल 4 अगस्त को खेला जाएगा। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन के सदर अदनान असद ने कहा कि इस इवेंट का मकसद मकामी खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी हरीफों के खिलाफ खेलने का ज़्यादा मौका फराहम करना और साथ ही उनकी आलमी दर्जाबंदी को बेहतर बनाने में मदद करना है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा इंसानों को फौरी ठंडक पहुंचाने के लिए जापान में एक मुनफरिद इंसानी रेफ्रिजरेटर तैयार कर लिया गया है। इसका जदीद कूलिंग सिस्टम ताकतवर ठंडी हवा के ज़रिए चंद ही मिनट में जिस्म का दर्जा हरारत कम करने की सलाहियत रखता है।